پر حملہ اسرائیل کی جانب سے نہیں کیا گیا، صدر بائیڈن۔ ترکی میں اسرائیلی قونصل خانے کے باہر مظاہرہ، پولیس کی جانب سے آنسو گیس کا استعمال۔ حزب اللہ اور ایران اس تنازع میں نہ پڑیں، جرمن چانسلر۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے اہم خبروں کے ساتھ سعدیہ زیب رانجھا۔ غزہ میں الاہلی ہسپتال پر ہونے والے میزائل حملے کے نتیجے میں غزہ کی وزارت صحت کے مطابق کم از کم 500 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ حماس کا کہنا ہے کہ اسرائیل نے فضائی حملے میں ہسپتال کو نشانہ بنایا ہے، جبکہ اسرائیلی فورسز اس حملے کے لیے حماس کو ذمہ دار ٹھہرا رہی ہیں۔ صدر جو بائیڈن نے بدھ کے روز اسرائیل کے دورے کے دوران کہا ہے کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ غزہ کی پٹی کے ہسپتال میں ہونے والا دھماکہ اسرائیل کی وجہ سے نہیں ہوا، بلکہ جو معلومات انہیں ملی ہیں ان سے لگتا ہے کہ یہ حملہ دوسری ٹیم کی جانب سے کیا گیا تھا۔ It was done by the other team, not you. صدر بائیڈن اسرائیل میں وزیر اعظم بینجمن نیتن یاہو کے ساتھ اپنی ملاقات کے دوران اپنے تبصروں میں عسکریت پسند گروپ حماس کا حوالہ دے رہے تھے، جبکہ حماس کے زیر انتظام غزہ کی وزارت صحت کا کہنا ہے کہ اسرائیلی فضائی حملے کی وجہ سے یہ تباہی ہوئی ہے۔ ہسپتال پر حملے کے بعد صدر بائیڈن کی عمان میں اردن کے شاہ عبداللہ، مصر کے صدر عبدالفتاح السیسی اور فلسطینی اتھارٹی کے صدر محمود عباس سے طے شدہ ملاقات کو منسوخ کر دیا گیا ہے۔ وائٹ ہاؤس نے کہا ہے کہ صدر بائیڈن نے غزہ میں ہسپتال میں دھماکوں اور معصوم جانوں کے ضیاع پر گہرے دکھ کا اظہار کیا ہے۔ I was deeply saddened and outraged by the explosion at the hospital in Gaza yesterday. ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔ استنبول میں غزہ کے ہسپتال میں ہونے والے دھماکے میں سینکڑوں افراد کی ہلاکت کے بعد احتجاجی مظاہرہ کیا گیا، جہاں درجنوں شہری اسرائیلی قونصل خانے کے باہر جمع ہوئے اور ایک گروپ نے عمارت پر دھاوا بولنے اور اس پر پٹاخے پھینکنے کی کوشش کی، جس کے بعد پولیس نے ہجوم کو منتشر کرنے کے لیے آنسو گیس اور واٹر کینن کا استعمال کیا۔ مظاہرین اسرائیل مخالف نعرے لگا رہے تھے۔ ترکی کے ساتھ ساتھ دنیا کے دیگر کئی مسلم ملکوں نے غزہ کے ہسپتال پر حملے کی مذمت کی ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل اینٹونیو گوٹیرس نے ایک بیان میں غزہ میں ہسپتال پر حملے کی مذمت کی اور کہا کہ وہ سینکڑوں فلسطینیوں کی ہلاکت کا سن کر خوف زدہ ہیں۔ سعودی عرب، پاکستان، متحدہ عرب امارات، قطر اور اردن نے ہسپتال پر حملے کو وحشیانہ قتل عام قرار دیتے ہوئے اس کی مذمت کی۔ انڈونیشیا، کویت، مراکش اور عراق نے حملے کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ دنیا کے بااثر ملکوں کو کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے تاکہ جنگ بندی ممکن ہو سکے۔ عمان کی وزارت خارجہ نے بھی ہسپتال کو نشانہ بنانے پر اسرائیل کو ذمہ دار قرار دیتے ہوئے اس کی مذمت کی ہے۔ مصر کے صدر عبدالفتاح السیسی نے ایک بیان میں کہا ہے کہ اسرائیلی فورسز کی ہسپتال پر بمباری سے انہیں افسوس ہوا ہے۔ جرمن چانسلر اولاف شولز نے قاہرہ میں مصری صدر عبدالفتاح السیسی کے ساتھ مشترکہ نیوز کانفرنس میں ایک بار پھر دوسرے ملکوں اور فریقین کو اسرائیل اور حماس کے درمیان جاری تنازع میں ملوث ہونے کے خلاف خبردار کیا۔ انہوں نے کہا کہ میں واضح طور پر حزب اللہ اور ایران کو متنبع کرتا ہوں کہ وہ اس تنازع میں نہ پڑیں۔ انہوں نے زور دیا کہ وہ ایسا کر کے ایک سنگین غلطی کریں گے۔ Gestern Abend erreichte uns die furchtbare Nachricht von einer Explosion an einem großen جرمن چانسلر نے جاری لڑائی کی شدت کو کم کرنے کی کوششوں اور حماس کے ہاتھوں اغوا کیے گئے اسرائیلی یرغمالیوں کی رہائی کے لیے مذاکرات میں مدد کرنے پر السیسی کا شکریہ ادا کیا۔ مصر کے صدر عبدالفتاح السیسی نے کہا ہے کہ مصر لاکھوں فلسطینیوں کی جبری طور پر سینائی میں نقل مکانی کو مسترد کرتا ہے اور ایسا کوئی بھی قدم جزیرہ نما کو اسرائیل کے خلاف حملوں کے اڈے میں تبدیل کر دے گا۔ سیسی نے کہا کہ غزہ کی پٹی مؤثر طریقے سے اسرائیلی کنٹرول میں ہے اور فلسطینیوں کو اس وقت تک اسرائیل کے صحرائے نجف میں منتقل کیا جا سکتا ہے جب تک کہ عسکریت پسندوں سے نمٹا نہیں جاتا۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے کہا ہے کہ ان کی چینی ہم منصب شی جن پنگ کے ساتھ 3 گھنٹے تک بات چیت ہوئی ہے۔ بدھ کو بیجنگ میں گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ دونوں نے دو طرفہ تعاون اور مشرق وسطی کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ دونوں صدور نے قریبی رابطہ کاری پر زور دیا کیونکہ یوکرین میں ماسکو کی فوجی مہم اور تائیوان کے خلاف بیجنگ کے بڑھتے ہوئے خطرات پر مغربی ملکوں کے ساتھ ممکنہ تنازعات کے بارے میں خدشات بڑھ رہے ہیں۔ عالمی برادری نے یوکرین میں روس کی مہم میں خود کو ایک غیر جانبدار ثالث کے طور پر پیش کرنے کی بیجنگ کی کوششوں کو بڑے پیمانے پر مسترد کر دیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اہم خبروں کا یہ بلیٹن اب ختم ہوتا ہے۔ سعدیہ زیب رانجھا اور ایڈیٹر ندیم یعقوب کو اجازت دیجیے۔